شیخ عبدالرحیم صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہیں. آپ کا تعلق مہاراشٹر سے، آپ جالنا کے ایک ادارے میں معلم ہیں اور مختلف آرگنائزیشنس میں بہت اہم ذمہ داریوں پر آپ کام کر چکے ہیں. اس وقت الحمدللہ آئٹا کے قافلے کے روئے رواں ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اساتذہ کی ذمہ داریاں اس عنوان پر آپ خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما. آج کے اس ٹریننگ ورک شاپ کے صدر محترم نازل الحسن صاحب فلاحی چیئرمین یوپی فلاحی ٹرسٹ، اس پروگرام کے آرگنائزر اور ناظرین مولانا سراج نقوی صاحب، مولانا جاوید اقبال صاحب، میرے بہت قابل احترام دونوں اساتذہ محترم ڈاکٹر پروفیسر شیخ عظیم الدین صاحب، محترم محمد صدیقی صاحب، اس پروگرام میں شریک سیکریٹری آئٹا کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ شکیل احمد صاحب، آئٹا کے سینٹرل سیکریٹری مولانا یاسین زکی صاحب، تمام معزز ذمہ داران، اساتذہ، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر گزار رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے جوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جس کا ذکر تذکیر میں بھی آیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، انما بعثت معلما. اس حیثیت میں ہم لوگ نبی کے والدین محسوس کرتے ہیں اور یہ ہے کہ اس مشن کو جو تمام انسان کے فلاح کا جو مشن خاتم النبی نے لے کر چلا تھا، وہ مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا. حضرت محترم، آج خاص طور پر محترم چیئرمین صاحب نے بھی ٹریننگ کی اہمیت افادیت پر آپ کے سامنے مختصر بل مفید گفتگو کی، اور یقیناً مجھے وہ شعر جو کہ آئٹا کا ترانہ ہم نے لکھا تھا، اس میں یہ ظاہر بات کہ آپ تمام کو اس یہاں پر ٹریننگ سیشن میں دیکھ کر وہ شعر سے یاد آنا ہے، اور یہ عزم میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ معلم ہیں اور ایسے معلم ہیں، ہم لوگ معلم ہیں اور ایسے معلم ہیں، تعمیر جہاں اپنی پہچان بنائیں انشاءاللہ. محترم حاضرین، ہم لوگ استاد کی ذمہ داریوں پر مختصر گفتگو سماعت فرمائیں گے. اس ذمہ داری کی اہمیت، ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا مقام ہمارے اس ملک عزیز بھارت کے کثیر المذاہب، کثیر التہذیب اس کلچر میں کیا ہے، یہ مختصر ہم کو ایک اس کی جھلکیاں ہم لوگ سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں نظریہ اسلام سے مختلف مخالف جن کا نظریہ ہے، ان کے پاس بھی اساتذہ کا مقام، استاد کا مقام کئی الفاظ میں لیا جاتا ہے. گرو برہما کے نام پہ، گرو وشنو کے نام پہ ان کا مقام. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نظریے اور اسلام کے نظریے کے مطابق کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں.
لیکن وہ نظریہ رکھنے والے لوگ کس حد تک اس استاد کے مقام کو سمجھتے ہیں، لیتے ہیں، بلکہ وہ استاد کو بھگوان کا دوسرا روپ، خدا کا دوسرا روپ مانتے ہیں۔ کتنا صحیح ہے میں واضح کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، جو کہ بہت ایکسٹریم ہے اور کوئی پریکٹیکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کے مطابق استاد کا مقام ہے، اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ باپ کے بعد کا مرتبہ استاد کو دیا گیا ہے۔ یہ بات تمام مذاہب کسی بھی فکر میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس پہ سے اندازہ لگائیے کہ اساتذہ کا مقام صرف اسلام میں نہیں بلکہ دیگر کسی بھی مذہب کے ماننے والے تمام انسانوں میں اس استاذ کا مقام بہت ہی متبرک، بہت ہی محترم۔ اب اس کے بعد یقیناً پریکٹیکل ہم اگر اس پر غور کریں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، آپ سب لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب بھی جہاں بھی پریکٹیکل ہم یہ اس کا تجربہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس سرزمین پر کتنی بھی بڑی شخصیت، اساتذہ کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں، باپ کے علاوہ، اساتذہ کے علاوہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، چاہے وہ ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والی شخصیت ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو اور کوئی بڑا افسر ہو، وہ راستے سے گزرے اور اس کے بعد یا پہلے میں اور آپ جو 2000 سے لے کر لاکھ 1.5 لاکھ روپے کمانے والے ایک ٹیچر اس راستے سے گزرے، آپ نے محسوس کیے ہوں گے کہ عوام، خاص طور پر عوام جو کہ میجورٹی ہے، عام لوگوں میں، تمام لوگوں میں ایک عزت اور احترام کے ساتھ سلام کے لیے اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو کس کے لیے اٹھتا ہے؟ استاد کے لیے اٹھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اکرام، یہ احترام، یہ اسلام کے علاوہ کسی پہ نہیں۔ اس تناظر میں انما بعثتم معلمین، اسی لیے کہ یہ تمام سماج، تمام مذاہب، کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق اگر کسی سے امیدیں لگاتے ہیں، کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ کس پر کرتے ہیں؟ استاد۔ یہ استاد اتنی اہم ذمہ دار، اتنی اہم اس کو مقام ہے، اتنا اہم اس کو مرتبہ ہے، تو جب جا کر ہم دیکھیں اور غور کریں تو جہاں پر بھی جتنے بڑے مراتب، جتنے بڑے اکرام ملتے ہیں، وہاں پر ریسپانسبلٹیز بھی اتنی، ذمہ داریاں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ میں میری اگلے حصے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، یہ اس مقام اور مرتبے کے بعد اب آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ جب ہم کو اتنی بڑی، اتنا بڑا احترام والا مقام ملا ہے، مکرم مقام ملا ہے، مقدس مقام ہمارا سمجھا جاتا ہے، لوگ ہم سے امیدیں مانتے ہیں، لوگ ہم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا؟ ہماری ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ اب اس ذمہ داریوں پر غور کریں گے، بہت بڑا ٹاپک ہے، کئی سیمینارز اس پہ الگ الگ انداز میں ہوتے رہتے ہیں۔ چند اس منٹوں میں اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو بھی، ان ذمہ داریوں کو بھی ہم دو انداز میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو قانونی ذمہ داریاں، اور دوسری یہ ہے جو ذمہ داری کی ذمہ داریاں۔ اب قانونی ذمہ داریاں، کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہو، پرائیویٹ ٹیچر ہو، کے جی کے ٹیچر ہو، پی جی کے ٹیچر ہو، مدرسہ کے ٹیچر ہو، مکاتب کے ٹیچر ہو، ٹیوشنز میں، کوچنگ کلاسز میں پڑھانے والے ٹیچر ہو، ان تمام پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کو اپنی قانونی جو ضرورتیں ہیں، قانونی جو احکامات ملتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیسن پلان سے لے کر کسی بھی معاملات میں ہو، یہ ایک ذمہ داری، چاہے وہ ادارے کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ، گورنمنٹ کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ، اس سے ریلیٹڈ ہو، یہ قانونی ذمہ داریاں۔ اب اس کے بعد انکلوڈیڈ لیگل ریسپانسبلٹیز، ہماری جو ذمہ داری بحیثیت معلم ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت براڈ کنسپٹ ہے۔ تو میں اس کو بے ترتیبی صحیح آپ کے سامنے جھلکیوں کی شکل میں رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہم سے متعلق ہم پر آ پڑتی ہے، وہ فل ایک کمپلیٹ انداز میں وہ ہے تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری، جس پہ ہم کو طلباء کو معیاری تعلیم
के साथ उनकी तरबियत की जिम्मेदारी, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करते वक्त अब मुख्तलिफ ज़ैली जिम्मेदारियां भी हम पर आयत होती रहती है। इस ज़ैली जिम्मेदारियों में अगर हम आगे बढ़े तो उसको टेक्निकल लीजिए या इन तमाम जिम्मेदारी के कंसेप्ट में लीजिए कि नस्ब और ज़ब्त की पाबंदी, इसकी तफसीलात में नहीं होगा, इस पर आप नस्ब पे एक वर्कशॉप, एक लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन नस्ब में खास तौर पर क्लास रूम के इंतजामी उमूर से लेकर बच्चों के एटीट्यूड को लेकर हमारे तमाम प्लान और मंसूबों को लेकर अपनी इंफरादी और तमाम इज्तिमाई जिंदगी में नस्ब और ज़ब्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, साजा पर आयद होती है, जो कि एक बतौर नमूना इसको लोग देख कर कबूल करते हैं। उसके बाद ये नस्ब और ज़ब्त के साथ सबसे पहली टेक्निकल जिम्मेदारी हम पर आज पड़ती है, वो है असबाब की तैयारी, प्लानिंग। हम क्लास रूम में जाने से पहले क्लास में हम लोग क्या करें, कितना करें, इसकी पूरी प्लानिंग, ये नस्ब ज़ब्त की जिम्मेदारी। उसके बाद तलबा की तरक्की, चाहे वो फिर हमारा है तरक्की, उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, जितने हमारे है तरक्की की जितनी शाखें हमारे पास मिलती हैं, उन तमाम की तरक्की की जिम्मेदारी हम पर आती है। इसके साथ साथ जायजा और उस पर अंदाजा लगाना, हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस लाइन में चल रहे हैं, किस लेन में चल रहे हैं, हमारे प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसका जायजा लेने की इबादत और जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। आप कोई बात करते हुए 1 मिनट के अंदर मशावरत और रहनुमाई। अब ये मशावरत हैसियत के उस्ताद, वालिदैन से मशावरत, इंतजामिया से मशावरत, एडमिनिस्ट्रेशन से मशावरत, समाजी लोगों से मशावरत, इन तमाम लोगों से मशावरत करते हुए तलबा की रहनुमाई करना, ये हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी भी हमको इसमें ज़हन में रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जिस ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया है, इसी के तनाजुर में पेशा वाराना इर्तिका, पेशा वाराना तरक्की की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि एक मरतबा डिग्री ले ली और पढ़ाना शुरू किया बाकी बंद, बल्कि ताहयात हम लोग जो है हमारे इस प्रोफेशन में, इस मिशन के लिए जो चीज दरकार है, उसके लिए आगे हमको बढ़ते रहना चाहिए। तलबा की अखलाकी तरबियत, ये सबसे अहम चीज हमारे सामने आनी पड़ती है। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, ये तमाम जिम्मेदारियां यहाँ पर मैंने सिर्फ झलकियों के शक्ल पे इब्तिदा किया। एक एक पॉइंट पर कई किताबें आपको मिलेगी। मजीद किसी मौके से गुफ्तगू का अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस पर हम तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको हमारी जिम्मेदारियाँ बहुस्न खुदी समझने, उस पर शौरी तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।